السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ شادی کو 3 سال کا عرصہ ہونے والا تھا اور میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ یہ شکر تھا کہ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ جب میں روتی تھی تو مجھے دلاسا دیتے تھے۔ میرے سسرال والے گاؤں میں رہتے تھے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر میں ہی رہتی تھی، کیونکہ میں شہر میں ہی پلی بڑھی تھی اور میرے شوہر کی بھی اسی شہر میں ہی نوکری تھی۔ وہ میرے دور پار کے رشتہ دار تھے اور ہمارا بچپن میں ہی رشتہ طے پا گیا تھا۔ میں جب 9 کلاس میں تھی تو مجھے یہ بتا دیا گیا تھا کہ میری شادی ان کے ساتھ ہونی ہے۔ مجھے پڑھائی میں بہت ہی زیادہ دلچسپی تھی اور میں نے بھی ادھر ادھر دھیان دینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، پڑھائی میں بھی بہت زیادہ اچھی تھی کہ کلاس فیلوز کے بھائی اور کئی خاندان کے لڑکے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر مجھے اپنے ماں باپ کی عزت بہت ہی عزیز تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی ایسی کسی سرگرمی میں یا دلچسپی ہی نہیں رکھی تھی۔ اور پھر میرے BSc کرنے کے بعد میری شادی ہو گئی، مگر 3 سال گزرنے کے بعد، اتنے ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے بعد، ابھی میرا مرض کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بظاہر سب کچھ نارمل تھا، ہم دونوں نے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے تھے، ہم دونوں کے ہی تمام ٹیسٹ کلیئر تھے۔ مجھے بچے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے تھے اور مجھے بچوں کی بہت خواہش تھی۔ میں جب بھی کسی کے پاس بچے دیکھتی تھی تو میں دل ہی دل میں اداس ہو جاتی تھی اور یہ سوچنے لگتی تھی کہ نہ جانے کیوں میرے رب نے مجھے ابھی تک اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ پھر میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتی کہ میرے رب نے اس میں کوئی مصلحت رکھی ہوگی۔ پھر میں اکثر لوگوں کو دیکھتی تھی جن کی شادی کو 9 سال 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اتنے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، اور انہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی تھی کہ اللہ پاک مجھے بھی ضرور یہ خوشی عطا کرے گا۔ میرے شوہر بہت ہی زیادہ اچھے تھے، میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے، انہیں میری صحت کی بھی بہت ہی فکر رہتی تھی، اس لیے رات کو روزانہ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس پلاتے تھے۔ ان کی محبت ہی میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ اس دن رات کو جب میں کچن میں گئی تو میں نے انہیں دودھ کے گلاس میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر چونک گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ نے دودھ میں کیا ملایا ہے؟ تو وہ یکدم مجھے دیکھ کر بوکھلا گئے اور کہنے لگے کچھ نہیں، میں نے اس میں سر درد کی دوا ملائی ہے، اور ویسے بھی یہ گلاس میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی چھوٹی سی بات پہ مجھے صفائیاں دینے لگے تھے، جبکہ میں نے تو ان پہ کوئی شک نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں ایسا کبھی کرتی تھی۔ اس کے بعد دن اسی روٹین کے ساتھ گزرنے لگے۔ ایک دن وہ آفس سے گھر جلدی آ گئے۔ میں نے انہیں دیکھ کر پوچھا خیریت ہے، آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میری بات غور سے سنو، اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے، اور پلیز میری بات کو تحمل سے سننا، اور یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے، تمہارے گھر والوں یا میرے گھر والوں کو بالکل بھی یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں ان کے اس انداز پر حیرت زدہ رہ گئی۔ انہوں نے آج تک مجھ سے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ آج ان کا ہر انداز مجھے چونکا رہا تھا اور میں بہت ہی پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ جب میں تمہیں اس طرح سے روتے ہوئے دیکھتا یا اداس دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت ہی زیادہ دکھ جاتا ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے تمہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع نہیں کیا۔ جہاں تم نے جانے کی بات کی میں نے تمہیں جانے دیا، یہاں تک کہ تمہاری ہی فرمائش پر میں نے اپنے بھی تمام ٹیسٹ کروائے۔ لیکن رب کی مصلحت ہی اسی میں ہے، مگر انسان کی طبیعت میں کوشش کرنا لکھا ہے، اور اسی لیے میں جب یہ تمام ڈاکٹروں سے اور ان کی وہ تمام ڈھیر ساری دوائیں تمہیں کھاتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس سے بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے میں نے ایک عامل کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ اپنے شوہر کی اس بات پر میں حیرت زدہ رہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ تو ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے، تو آپ کسی عامل کے پاس کیسے چلے گئے؟ تو کہنے لگے بس تمہارے لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر میرے لیے تمہاری خوشی مقدم ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر جو کچھ عامل نے بتایا
اسے سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر یہ سچ ہے۔ اب تو میں ان کی آدھی ادھوری باتوں سے بالکل ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کھل کر مجھے بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہا ہے اس عمل نے؟ اور آپ کو کیسے پتا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے؟ آج کل تو فراڈ عام ہے۔ ہر دوسرا بندہ ہی جس کو کوئی روزگار نہیں مل رہا وہ عامل بن جاتا ہے، کیونکہ سب سے آسان ذریعہ یہی ہے دوسروں کو بے وقوف بنا کر لوٹنے کا۔ لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے اور میرا دوست اس کے پاس مجھے لے کر گیا تھا اور اس کو ذاتی طور پر جانتا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات میری دھیان سے سنو۔ اس عامل نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں پر اولاد کی بندش کی گئی ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہارا نکاح کسی خواجہ سرا کے ساتھ کروا کر پھر تمہارے ساتھ کچھ وقت کے بعد شادی کر لوں۔ یوں ہم لوگوں سے وہ بندش ٹوٹ جائے گی اور اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں بھی وہ اولاد کی نعمت سے عطا کر دے گا۔ یہ بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ کتنی دیر تک تو میں حیرت کی زیادتی سے بول ہی نہیں سکی۔ میرے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ میں بہت بڑی کشمکش میں ہوں۔ پھر مجھے تسلی دینے لگے کہ میں بھی تم سے زیادہ ہی تمہیں چاہتا ہوں اور اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی ایسے خواجہ سرا کے ساتھ تمہاری شادی کروں جو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنائے، اور پھر جب میں کہوں تو تمہیں آرام سے وہ طلاق دینے پر رضامند ہو جائے۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ پھر وہ مجھے منانے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں دینے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اولاد میری کمزوری ہے اور بات بات میں وہ بچوں کا، ان کے مستقبل کا، ہر بات کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دن تک تو میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میں نے کہا کہ اگر اللہ پاک نے اولاد دینی ہوئی تو وہ ایسے ہی دے دے گا، میں آپ سے طلاق نہیں لوں گی۔ نہ جانے مجھے ایسے کیوں محسوس ہوا جیسے انہیں میری اس بات پہ بہت غصہ دلایا ہو۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہے ہوں۔ پھر وہ مجھے ہر روز مختلف تعویلیں دے کر منانے لگے۔ ساتھ ان کی یہ بھی تمنا تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھی اس بات کا ذکر نہیں کروں۔ پھر ایک دن جب انہوں نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا، مجھے منانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تو میں ان کی بات مان گئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ یہ فیصلہ کر کے مجھے اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہو رہا تھا اور اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ میرے اس فیصلے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے تھے اور میں انہیں اتنا خوش دیکھ کر چونک گئی تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر انہیں خوشی کس بات کی ہو رہی ہے۔ انہیں تو کبھی بھی اولاد کی اتنی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی میری طرح ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو اب اچانک سے کیا ہو گیا تھا جو اتنی بڑی قربانی دینے پر تیار ہو گئے تھے؟ یہ صورتحال میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، اب میں نے حقیقت کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کے بعد جب میری عدت مکمل ہو گئی تو ایک ایسے خواجہ سرا سے میرا نکاح کر دیا جو دیکھنے میں بالکل مرد لگتا تھا، اور پھر مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب وہ گھر چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ آ رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو، جبکہ میرے سابقہ شوہر کے تاثرات بالکل نارمل تھے، جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ بلکہ نہ جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی خوشی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، کیونکہ میں ان کی بیوی تھی۔ ان کی بچپن کی منگیتر اور ان کی محبت مجھے کسی اور کے حوالے کر کے انہیں کیسے خوشی مل سکتی تھی؟ پھر میں نے اپنے آپ کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ یہ ان سے جدائی میری وقتی جدائی ہے اور اس وقت مصلحت کا تقاضا ہے کہ میں خاموشی اور صبر و تحمل کے ساتھ یہ وقت گزاروں۔ وہ مجھے لے کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ گھر جانے کے بعد میں نے اس خواجہ سرا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی اور اپنے چہرے پر گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے میں نے ابھی تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ پوری رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور رہی اور فجر کے قریب جا کر میری آنکھ لگی۔ جب میں سو کر اٹھی تو یہاں پہ میں اکیلی تھی، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب مجھے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ میں جب کچن میں آئی تو وہاں پر ناشتے کا سامان پڑا ہوا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ایک نگاہ اپارٹمنٹ پر ڈالی۔ یہ بہت ہی صاف ستھری جگہ تھی۔
ایسے لگتا تھا جہاں روزانہ صفائی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہو۔ یہاں کے رہنے والے رہائشی بہت نفاست پسند ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی نفاست کو سراہا تھا، اور اب میرے دل میں تجسس سر اٹھا رہا تھا، جو اتنی نفیس طبیعت کا انسان تھا وہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ بہرحال جو بھی تھا وہ ایک خواجہ سرا تھا، اور مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ باقی وقت میں نے گھر پہ اکیلے ہی گزارا۔ مجھے اپنے سابقہ شوہر کی بہت ہی زیادہ یاد آ رہی تھی۔ جب میں نے ان کا نمبر ملایا تو انہوں نے پہلے میری کال کاٹ دی اور اس کے بعد اپنا نمبر ہی آف کر دیا۔ میں کتنی ہی دیر بیٹھی رہ گئی۔ تو کیا وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے؟ مگر کیوں؟ اور حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب میں نے اپنی امی کا نمبر ملایا تو انہوں نے بھی کال کاٹنے کے بعد اپنا نمبر آف کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ امی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو گیا ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے۔ مجھے جیسا کرنے کو میرے سابقہ شوہر نے بولا تھا میں نے ویسا ہی کیا تھا، تو پھر اب سب لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے امی کے گھر جانا چاہیے اور ان سے جا کر سارا معاملہ کلیئر کرنا چاہیے۔ مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ یقیناً وہ جاتے جاتے دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اب نہ جانے وہ کب تک آئے۔ جب تک اس نے آنا تھا مجھے تب تک اس کا انتظار کرنا تھا، اور اس کے آنے کے بعد ہی میں اپنے ماں باپ سے مل سکتی تھی۔ اور ابھی تو دوپہر ہو رہی تھی، وہ نہ جانے شام کو واپس آتا یا رات کو، اور میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اس کی راہ تکتی رہی۔ شام ہو گئی اور پھر رات بھی آ گئی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میرا انتظار اب کوفت میں بدلتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ سوچ سوچ کے میں پاگل ہو رہی تھی۔ بار بار میں اپنے شوہر کا، اپنے باپ کا نمبر ملا رہی تھی، مگر کوئی بھی میری کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور حد تو یہ تھی کہ میں نے جس کے ساتھ نکاح کیا میں نے اس کا نام تک نہیں دیکھا تھا، اور میں اس کے ساتھ تو آ گئی تھی، مگر ابھی تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اس سے کوئی بات تک نہیں کی تھی، اور جو میرے اپنے تھے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے قید تنہائی کی سزا دے دی گئی ہو۔ انتظار طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا، اور پھر بالآخر مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا میں نے اسے دیکھتے ہی روایتی بیویوں کی طرح شروع ہو گئی۔ صبح سے کہاں تھے؟ میرا کوئی احساس ہے تمہیں؟ گھر میں اکیلی ہوں اور تم باہر سے دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ وہ حیرت زدہ سا مجھے نان سٹاپ بولتا ہوا دیکھتا رہا۔ بالآخر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی شکل مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی بھری ہوئی شیو تھی۔ جینز اور ٹی شرٹ میں وہ ملبوس تھا۔ وہ تو ایک لڑکا لگ رہا تھا، مگر میرے شوہر نے تو کہا تھا کہ وہ، اور مجھے اس کی شکل بھی جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ پھر یکدم سے جیسے میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھپاکا سا ہوا، اور مجھے یاد آ گیا کہ وہ کون تھا اور اسے میں نے کہاں دیکھا تھا۔ یہ یاد آتے ہی میں صوفے پر جیسے ڈھہ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مگر کیوں؟ اس نے مجھے دھوکے سے اپنی زندگی سے نکالا۔ میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور آخری منظر جو مجھے یاد تھا وہ بھاگتے ہوئے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی، اور میرے ساتھ صرف وہ تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ جلدی سے میری جانب بڑھا اور بےتابی سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کیسی ہوں۔ آنکھیں کھولتے ساتھ ہی تلخ حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی تھی، اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں بے وقوف بنائی گئی تھی اپنے اس محبوب ہستی کے ہاتھوں، جس پر میں نے سب سے زیادہ اعتبار کیا، جس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا۔ مگر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا اور کس لیے دیا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میری طبیعت بوجھل ہونے لگی تھی۔ اتنے میں کمرے میں نرس اور ڈاکٹر آ گئے۔ وہ مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگے، اور میں انہیں خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔
جیسے میرے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ہر سو پھیل رہی تھی جب میں اس کے ساتھ واپس آئی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، سانس لینا محال لگ رہا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لٹانے کے بعد دوبارہ سے باہر چلا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے اور پھر میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میں جب سے کالج میں جا رہی تھی ہر روز اسے دیکھتی تھی۔ وہ روزانہ گلی کی نکڑ پر کھڑا ہوتا تھا اور جب میں اسے گلی میں داخل ہوتے تو وہ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی تھی اور پھر مجھے دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکا لیا کرتا تھا اور میں اسے اکثر دیکھتے ہوئے سوچتی کہ دیکھنے میں تو سلجھا ہوا لگتا ہے، پھر یہاں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے کیوں رکا رہتا ہے۔ خیر مجھے کسی سے کیا لینا دینا تھا، میں تو اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور ویسے بھی مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آتے جاتے کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی لڑکا بات کرنے کی کوشش بھی کرے تو مجھے بتا دینا، اپنے باپ بھائی کی عزت کا پاس رکھنا۔ تمہاری شادی تو وہیں پہ ہونی ہے جہاں پہ ہم نے طے کر دی ہے، اس لیے خود کو ادھر ادھر ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی امی کی تمام باتوں کو گرہ سے باندھ لیا تھا۔ یہ لڑکا مجھے روزانہ ہی دیکھتا تھا مگر مجھ سے کبھی اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ 4 سال تک میں کالج میں جاتی رہی، میں بس اب تک اسی گلی سے ہی گزر کر جاتی تھی اور بلا ناغہ اسے دیکھنے کی عادی ہو چلی تھی اور اپنے حلیے سے کچھ شریف اور غریب گھرانے کا لگتا تھا، کبھی کبھی بہت میلے کچیلے کپڑوں میں بھی ہوتا تھا۔ میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ اس کی نظروں کا محور میری ذات ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے نہ جانے اتنی دھوپ میں کب سے کھڑا ہوتا ہے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اسی گلی سے گزرتے ہوئے مجھے کچھ لڑکوں نے چھیڑنے کی کوشش کی اور وہی لڑکا ان پر پل پڑا اور وہ سب ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ گئی اور گھر آ کر میں نے سب کچھ اپنی امی کو بتا دیا۔ میرا BSc مکمل ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے تھے اور اب امی روزانہ مجھے لینے بھی جاتی تھیں اور مجھے چھوڑنے بھی جاتی تھیں۔ ان 2 مہینے میں میں نے اس لڑکے کو پھر کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں اسے دیکھنے کی عادی ہو چلی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ میرے ذہن سے اترتا گیا اور پھر میں نے اسے بھول گئی اور آج اسے دیکھا، وہ بھی اپنے شوہر کے روپ میں، بالکل بدلے ہوئے انداز میں، بدلے ہوئے حلیے کے ساتھ۔ وہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اب اصل بات کیا تھی، اصل کہانی کیا تھی، اصل قصہ کیا تھا، یہ مجھے وہی بتا سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا اور اسے میں نے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، آخر یہ کیا چکر ہے۔ اب وہ مجھے ٹالنے لگا اور کہنے لگا کہ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کوئی بھی ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکتی۔ مگر میں بضد رہی کہ مجھے حقیقت جاننی ہے، مجھے بتاؤ سچ کیا ہے، ورنہ میں خود سے مفروضے بناتے بناتے پاگل ہو جاؤں گی۔ میری حالت دیکھ کر وہ بتانے پر رضامند ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں جس میڈیکل سٹور پہ کام کرتا تھا وہاں پہ آپ کا شوہر بھی آتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر ایک نیا لڑکا آیا اور میری اس کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکا تمہارے شوہر کا بھی دوست تھا اور میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں مل سکتی، اور جس دن تمہاری شادی تھی میں تمہیں اس دن دور سے دیکھا اور خود سے عہد کیا کہ میں آج کے بعد تمہاری زندگی میں کبھی بھی نہیں آؤں گا اور نہ ہی کبھی تمہیں اپنی وجہ سے کوئی تکلیف ہونے دوں گا۔ تمہارے شوہر کو بھی میں نے اسی دن ہی دیکھا تھا اور اس کو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ جب وہ ہمارے میڈیکل سٹور پر مانے حمل کی دوائیں لینے آتا تو پہلے تو میں اس بات پر دھیان نہیں دیا، مگر وہ اپنے دوست کے ساتھ یہ دوائیں بالکل رازداری میں لیتا تھا اور میرے دوست کے ساتھ رازداری سے نہ جانے کیا کیا باتیں بھی کرتا تھا۔ ایک دن مجھے اس پر شک ہو گیا اور جب میں نے اپنے دوست سے پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ یہ دوائیں اپنی بیوی کو چپکے سے استعمال کرواتا ہے تاکہ اس کی اولاد نہ ہو، کیونکہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے کسی طریقے سے نکالنا چاہتا ہے کہ بات بھی اس پر نہ آئے اور اس سے جان بھی چھوٹ جائے۔ میں جانتا تھا کہ تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا اور میں تمہیں زندگی میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ پہلے تو میں نے اپنے دوست کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے پر تیار نہیں تھا۔
پھر جب اس نے اپنی بیوی کی شادی کا ذکر کیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں جب تک شادی نہ ہو جائے کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور یوں میں نے تم سے شادی کر لی کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، مگر سچ یہی تھا۔ اور جب میں اپنے گھر میں واپس گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میری جگہ کوئی اور لڑکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لی تھی، اور سارا الزام بھی مجھ پر رکھ دیا تھا کہ میں خود اسے چھوڑ کر گئی ہوں۔ اس نے میرے ماں باپ کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا، مگر جب میں نے انہیں سچ بتایا تو سن کر انہیں بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ بھی اسے بہت ہی اچھا انسان سمجھتے تھے۔ اب جو بھی تھا میں نے زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزارنی تھی، اس لیے میں واپس اس کے ساتھ چلی آئی۔ جب میں نے اس کے ساتھ رہنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا یہ فطرتاً اور طبیعتاً بہت ہی اچھا انسان تھا، ہر کسی سے محبت کرنے والا، ہر کسی کا خیال رکھنے والا۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں بھی اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہو گئے، مگر جو دھوکہ مجھے میرے شوہر نے دیا اس کو بھلانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اب میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میری گود میں 2 بچے بھی آ چکے تھے۔ میری زندگی میں اب ٹھہراؤ آ چکا تھا، میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میرا سابقہ شوہر اور اس کی بیوی اولاد کے لیے مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا چکے ہیں، مگر پھر بھی کوئی امید نہیں بن پا رہی۔ اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت ہی زیادہ جھنجھلانے لگا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے پہلے خدا کی نعمت سے خود منہ موڑے رکھا، اور پھر میرے رب نے اس سے اس نعمت کو دور کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کا دعوے دار تھا، جس کے لیے اس نے مجھے دھوکہ دیا، پھر بالآخر اس لڑکی کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر اولاد کی خواہش میں ایک اور لڑکی سے شادی کر لی، اور 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اور اب میرے شوہر کی بھی ترقی ہو گئی تھی، ہم نسبتاً بڑے گھر میں آ گئے تھے، اور اللہ پاک نے مجھے 4 بچوں کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ بے شک اگر وہ انسان سے کوئی چیز چھینتا ہے تو اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔